بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ملے اور فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اطلاع کرائی، بڑی دیر میں اجازت مل گئی۔ فرعون پر ظاہر کیا کہ ہم خدا تعالیٰ کے رسول بن کر تیرے پاس آئے ہیں۔ اب جو سوال و جواب ہوئے وہ قرآن میں موجود ہے۔ فرعون نے کہا اچھا تم چاہتے ہو، اور واقعہ قتل یاد دلایا، جس کا عذر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جو قرآن میں موجود ہے، اور کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تو ایمان لا اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہائی دے۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ اگر سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی زمین پر ڈال دی اور زمین پر پڑتے ہی ایک زبردست خوفناک اژدہے کی صورت میں منہ پاڑے کچھلیاں نکالے فرعون کی طرف لپکا۔ مارے خوف کے فرعون تخت سے کود گیا اور بھاگتا ہوا عاجزی سے فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ خدا را اسے پکڑ لو۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور اسی وقت اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بغیر کسی مرض کے داغ کے چمکتا ہوا نکلا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ آپ نے پھر ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اب فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم نے دیکھا یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر باہر کرے اور تمہارے ملک پر قابض ہو کر تمہارے طریقے مٹا دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی نبوت ماننے سے بھی انکار ہے، اور آپ علیہ السلام کا کوئی مطالبہ بھی ہم پورا نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنے جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں جو تمہارے اس جادو پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے کوششوں میں مشغول ہو گئے۔ تمام ملک سے جادوگروں کو بڑی عزت سے بلوایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا جادو کس قسم کا ہے؟ فرعون والوں نے کہا لکڑی کا سانپ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ ہم لکڑیوں کے رسیوں کے اور سانپ بنائیں گے کہ روئی زمین پر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہمارے لیے انعام مقرر ہو جانا چاہیے۔ فرعون نے ان سے قول و اقرار کیا کہ انعام کیسا؟ میں تو تمہیں اپنا مقرب خاص اور درباری بنا لوں گا اور تمہیں نہال کر دوں گا، جو مانگو گے پاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ عید والے دن چڑھے فلاں میدان میں مقابلہ ہوگا۔ مروی ہے کہ ان کی یہ عید عاشوراء کے دن تھی۔ اس دن تمام لوگ صبح اس میدان میں پہنچ گئے کہ آج چل کر دیکھیں گے کہ کون غالب آتا ہے۔ ہم تو جادوگروں کے کمال کے قائل ہیں، وہی غالب آئیں گے اور ہم انہی کی مانیں گے۔ مزاج سے اس بات کو بدل کر کہتے تھے کہ چلو انہی دونوں جادوگروں کے متی بن جائیں گے اگر وہ غالب رہے۔ میدان میں آ کر جادوگروں نے انبیاء اللہ سے کہا کہ لو اب بتاؤ تم پہلے اپنا جادو ظاہر کرتے ہو یا ہم ہی شروع کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ابتدا کرو تاکہ تمہارے حوصلے نکل جائے۔ اب انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈالی اور سب سانپ اور بلائے بن کر خدا تعالیٰ کے نبیوں کی طرف دوڑی، جس سے خوفزدہ ہو کر آپ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کی وحی آئی کہ آپ علیہ السلام اپنی لکڑی زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ڈال دی اور ایک خوفناک بھیانک عظیم الشان اژدہا بن کر ان کی طرف دوڑا۔ یہ لکڑیاں رسیاں سب گڈمڈ ہو گئی اور وہ ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو سچ مچ اللہ تعالیٰ کی طرف کا نشان ہے، جادو میں یہ بات کہاں؟ چنانچہ سب نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے اور ان دونوں بھائیوں کی نبوت ہمیں تسلیم ہے۔
ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتے فرعون اور فرعونیوں کی کمر ٹوٹ گئی، رسوا ہوئے، منہ کالے پڑ گئے، ذلت کے ساتھ خاموش ہو گئے، خون کے گھونٹ پی کر چپ ہوئے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر فرعون کی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سگے بچے کی طرح پالا تھا، بے قرار بیٹی تھی اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو غالب کرے۔ فرعونیوں نے بھی اس حال کو دیکھا تھا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ اپنے بچے کی طرفداری میں ان کا یہ حال ہے۔ یہاں سے ناکام واپس جانے پر فرعون نے بھی ایمانی پر کمر باندھ لی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ جب کبھی کوئی پکڑ آ جاتی، یہ گھبرا کر بلکہ گڑ گڑا کر وعدہ کرتا کہ اچھا، اس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ کر دوں گا۔ لیکن جب عذاب ہٹ جاتا، پھر منکر بن کر سرکشی پر آ جاتا اور کہتا کہ تیرا رب اس کے سوا کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان پر طوفان آیا، ٹڈیاں آئی، جوئیں آئی، مینڈک آئے، خون آیا اور بھی بہت سی صاف صاف نشانیاں دیکھی۔ جہاں آفت آئی دوڑا، وعدہ کیا، جہاں وہ ٹل گئی مکر گیا اور اکڑ گیا۔